بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، حسب سابق آج بھی ہم نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے غیر مسلم کے روزے کا حکم۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے یہاں ایک ہندو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ سارے دھرم ستیہ ہے، اس کے روزوں کا کیا حکم ہے اور کیا اس کا یہ کہنا کہ سارے دھرم ستیہ ہیں درست ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفار اصول و فروع یعنی ایمان لانے اور عبادت و دیگر فرائض کے ادا کرنے دونوں کے مکلف ہیں، مگر عبادات کی صحت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اسی واسطے کفار کو پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی اور جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے تب انہیں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا حکم دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت تعلیم دی تھی۔ البتہ اگر کوئی کافر حالت کفر میں کوئی نیک عمل کرے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر اصلی اور مرتد کی نماز صحیح نہیں، اور اگر وہ حالت کفر میں نماز پڑھے پھر اسلام لائے تو اس کی یہ نماز بلا اختلاف باطل ہے۔ ہاں اگر کافر اصلی کوئی ایسا قربت کا عمل کرتا ہے جس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں، جیسے صدقہ، مہمان نوازی، صلہ رحمی، غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا، قرض اور ادھار دینا، کسی کو گائے یا بکری دودھ پینے کے لیے عاریتاً دینا وغیرہ، تو اگر اس کی موت حالت کفر میں ہی ہوئی تو اس کو ان نیکیوں پر آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، البتہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی روٹی اور کاروبار میں برکت ہوگی، اور اگر وہ مرنے سے پہلے ایمان لے آیا اور سچا پکا مسلمان بن گیا تو آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس واسطے کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنة كان ازلفها۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور سچا پکا مسلمان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ تمام نیکیوں کو لکھ لیتا ہے۔ اور صحیحین میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے قبل صدقہ، گردن آزاد کرنا اور صلہ رحمی جیسی عبادتیں کرتا تھا، کیا ہمیں ان کا اجر و ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو اپنی سابقہ نیکیوں پر مسلمان ہوا، یعنی ان نیکیوں کا تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، عقل بھی ان سے مانے نہیں اور شرع میں بھی ان کے خلاف کچھ وارد نہیں، اس واسطے ان پر عمل واجب ہے اور اسلام قبول کرنے پر اس کے لیے ثواب کے اس بات پر اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حکیم ابن حزام کی حدیث کے الفاظ ہیں ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، اور امام نووی نے اس کی تشریح اتعبد میں عبادت کیا کرتا تھا سے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے بعد اس کی قبل از اسلام تمام عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب آخرت میں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے گا، اس واسطے انہیں عبادتوں سے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت و موعظت کے ساتھ اسلام کی دوسری خوبیوں اور حقانیت کو بتا کر انہیں
قبول اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور اس کے لیے محنت و کوشش کرنی چاہیے۔ رہا اس عورت کا یہ کہنا کہ تمام دھرم ستیہ ہیں تو اس میں تفصیل ہے۔ اس وقت دین اسلام کے سوا دنیا میں کوئی بھی دین نہ تو اپنی مکمل شکل میں موجود ہے اور نہ ہی عند اللہ مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اس وقت سچا دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے سوا کسی دین کو تلاش کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ البتہ ادیان سماویہ اپنے اپنے وقت میں سچے اور لائق عمل تھے، مگر بعد میں ان میں تحریفات ہو گئیں اور اسلام آنے کے بعد سب منسوخ کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔